هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحیم الدرس الحادی عشر 11واں سبق۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ کے 11ویں سبق کو پڑھیں گے۔ وہ ہمارا سبق ہے کچھ نئے جملوں سے شروع ہوتا ہے جس کے اندر نئے نئے الفاظ کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں عندی فنجان صغیر، عندی میرے پاس، عندن کے معنی، عندہ کے معنی آتے ہیں پاس کے، اور اس میں یا یہ ضمیر منفصل ہے، ضمیر متصل ہے، یعنی میرے پاس۔ عندی فنجان صغیر، تو عندی فنجان صغیر، فنجان کے معنی کپ کے آتے ہیں۔ کپ جو چھوٹے چھوٹے کپ ہوتے ہیں جس میں چائے پیا جاتا ہے اس کو فنجان کہتے ہیں۔ اور تو عندی فنجان صغیر، میرے پاس چھوٹا کپ ہے، میرے پاس چھوٹا کپ ہے۔ عندک کوبن کبیر، تمہارے پاس بڑا پیالہ ہے۔ کوبن کے معنی پیالہ کے آتے ہیں، آب خورے کے آتے ہیں جس کے اندر پانی پیا جاتا ہے، بڑا سا پیالہ ہوتا ہے، اس کو کوب کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے۔ ان المتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ اسی میں آگے اکوابن کا لفظ آیا ہے جو کوبن کی جمع ہے، جس کے معنی آب خورے کے آتے ہیں، پیالے کے آتے ہیں۔ تو عندی فنجان صغیر، میرے پاس چھوٹا پیالہ ہے۔ عندک کوبن کبیر، عندی فنجان صغیر، میرے پاس چھوٹا کپ ہے۔ عندک کوبن کبیر، تمہارے پاس بڑا پیالہ ہے۔ عندی عصیر قلیل، عصیر کے معنی جوس کے آتے ہیں۔ عندی عصیر قلیل، میرے پاس کم جوس ہے۔ عندک لبن کثیر، لبن کے معنی دودھ کے آتے ہیں۔ عندک لبن کثیر، تمہارے پاس زیادہ دودھ ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ آگے ہے عندی عندہ شاء حار، شاء چائے کو کہتے ہیں، اور حارون کے معنی گرم کے آتے ہیں۔ عندہ شاء حار، اس کے پاس، اب یہ ہو زمین جو ہے یہ غائب کے لیے۔ عندہ شاء حار، اس کے پاس گرم چائے ہے۔ عندہا ماء بارد، عندہا یہ ضمیر مؤنث ہے غائب کے لیے، تو عندہا اس کے پاس، یعنی کسی لڑکی کے پاس، مؤنث کے پاس۔ عندہا ماء، اور ماء کے معنی پانی کے آتے ہیں، اور بارد کے معنی ٹھنڈے کے آتے ہیں۔ عندہا ماء بارد، اس کے پاس ٹھنڈا پانی ہے۔ تو یہ ہو گیا استعمال۔ اب آگے دیکھیے اس کو موصوف صفت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ الفنجان الصغیر، چھوٹا پیالہ، الفنجان موصوف اور صغیر صفت۔ الفنجان الصغیر، چھوٹا کپ۔ الکوب الکبیر، بڑا پیالہ۔ العصیر القلیل، کم جوس، کم رس۔ اللبن الکثیر، زیادہ دودھ۔ الشاء الحار، گرم چائے۔ الماء البارد، ٹھنڈا پانی۔ تو اب یہ ہو گیا ہمارا سبق، اور آگے جو ہے محادثہ، یعنی سوال جواب کی روشنی میں کچھ مشق ہے۔ تو اب سوال ہے ہمارا این الفنجان الصغیر، سوال یہ جملہ ہے چھوٹا پیالہ کہاں ہے؟ الفنجان الصغیر عندی، چھوٹا پیالہ میرے پاس ہے، میرے پاس ہے یعنی حامد کے پاس ہے۔ تو میرا نام مثال کے طور پر حامد ہے، تو میں بولوں گا الفنجان الصغیر عندی، چھوٹا پیالہ میرے پاس ہے۔ اسی سبق کی روشنی میں سوال جواب ہے۔ اب ہمیں ہر سوال پر 10 جملے بنانے ہیں۔ اب یہ ہو گیا۔ اب جیسے اسی کو بنائے ہم کہ این الکتاب الجدید، نئی کتاب کہاں ہے؟ تو الکتاب الجدید عندی، یعنی میرا نام عمران ہے، تو عندی یعنی میرے عمران کے پاس ہے۔ این قلم الرصاصی، پینسل کہاں ہے؟ قلم الرصاصی عندی۔ تو اس طرح جو ہے ہر ایک سوال پر 10 جو ہے ہم جملے بنائیں گے۔ این العصیر القلیل،
کم رس کہاں ہے، جوس کہاں ہے؟ العصیر القلیل عندی، کم جوس میرے پاس ہے۔ این اللبن الکثیر، زیادہ دودھ کہاں ہے؟ اللبن الکثیر عندک، زیادہ دودھ تمہارے پاس ہے، یعنی حامد کے پاس ہے۔ این الشای الحار، گرم چائے کہاں ہے؟ الشای الحار عندک، گرم چائے عندکی، گرم چائے تمہارے پاس ہے، یعنی سلمیٰ کے پاس ہے۔ این الماء البارد، ٹھنڈا پانی کہاں ہے؟ الماء البارد عندہ، ٹھنڈا پانی اس کے پاس ہے، یعنی خالد کے پاس ہے، ضمیر غائب کا استعمال کیا ہے۔ این الکوب الکبیر، بڑا پیالہ کہاں ہے؟ الکوب الکبیر عندہا، بڑا پیالہ اس کے پاس ہے، یعنی کس کے پاس ہے؟ زینب کے پاس ہے۔ اب سوال جواب ہے، ماذا عندک یا حامد، اے حامد تمہارے پاس کیا ہے؟ سوال ہے، جواب ہمیں دینا ہے۔ حامد جواب دے گا عندی الفنجان الصغیر، یا عندی الکوب الکبیر، یا عندی اللبن الکثیر۔ ماذا فی الفنجان الصغیر، چھوٹے کپ میں کیا ہے؟ جواب ہو سکتا ہے فی الفنجان الصغیر الشای الحار، چھوٹے کپ میں گرم چائے ہے، یا اللبن الکثیر، اس طرح جواب دیں گے۔ ماذا عندک یا سلمیٰ، اے سلمیٰ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو سلمیٰ جواب دے گی عندی الماء البارد، الماء البارد، یا الشای الحار، اس طرح جواب دیا جائے گا۔ ماذا فی الکوب الکبیر، بڑے پیالے میں کیا ہے؟ تو فی الکوب الکبیر اللبن الکثیر، بڑے پیالے میں زیادہ دودھ ہے، یا الماء الکثیر، زیادہ پانی ہے۔ تو اس طرح سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق بھی پورا ہوا۔ اس پر زیادہ سے زیادہ جملے بنانے کی کوشش کریں، مشق کریں، تاکہ ہماری عربیت پختہ ہوتی چلی جائے۔